امام حسین علیہ السلام عزاداری منا رہے ہیں، رسول کو راضی کر رہے ہیں، سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کو پرسہ دے رہے ہیں۔ صلی اللہ محمد حجت خدا یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کی خوشنودی اور ان کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند تر صلوات شب جمعہ ہے، اور ایسے شب جمعہ کے حوالے سے جو اعمال ذکر ہوئے ہیں ان میں سے صلوات کا پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے۔ جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن فرمایا بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی اور آل نبی پر درود بھیجنا روایات میں درج ہے کہ شب جمعہ جیسے ہی جمعرات کا سورج غروب کرتا ہے، اس کے غروب کرنے کے ساتھ دو فرشتے اللہ کی طرف سے اس زمین پہ اترتے ہیں جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ پوری شب جمعہ اس دھرتی پہ رہتے ہیں، اور جمعے کا دن شام تک دھرتی پہ رہتے ہیں۔ وہ اس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ پہ ان ہستیوں کا نام لکھتے ہیں جو اس شب اور جمعے کے دن میں نبی اور آل نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ جو صلوات کے ثواب کے حوالے سے بیان ہوئی ہے پیغمبر اسلام سے، اور معراج کے وقت پیغمبر نے فرمایا لما عرجت الی السماء، جب میں آسمان پہ معراج کرنے کے لیے گیا، رأیت ملکا، اللہ کا حبیب فرماتا ہے میں نے ایک فرشتہ دیکھا، لہو الف یدن، جس کا 1000 ہاتھ ہے۔ جب میں آسمان پہ معراج کرنے کے لیے گیا تو آسمان پہ میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کا 1000 ہاتھ ہے، وفی کل یدن الف اصبع، اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلی ہے۔ 1000 ہاتھ اور ہر ہاتھ کے اندر 1000 انگلی، وفی کل اصبع الف تسبیح، اور ہر انگلی کے اندر میں نے دیکھا 1000 تسبیح ہے۔ 1000 ہاتھ، ہر ہاتھ میں 1000 انگلی، اور انگلیاں اتنا لمبی کہ ہر انگلی میں 1000 تسبیح، اور ہر تسبیح کے اندر 1000 دانہ۔ رأیت تحصیٰ، پیغمبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ فرشتہ کچھ شمار کر رہا ہے۔ میں قریب گیا، میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، میں نے اس سے سوال کیا اس کائنات کے اندر تو کیا شمار کرتا ہے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ اللہ نے اس کائنات میں جتنے ریت کے ذرات خلق کیے ہیں میں تمام ذرات کو گن سکتا ہوں۔ اللہ نے اس کائنات میں جتنے درخت خلق کیے ہیں میں گن سکتا ہوں درخت کتنے ہیں، اور ہر درخت کے پتے کتنے ہیں، اور تمام درختوں کے پتے کتنے ہیں۔ سمندروں میں جتنا پانی ہے پانی کی مقدار، اور ہر سمندر میں ہر پانی کے قطرے
جمع ہو جائے وصلو علیکا وعلی آلکا، کسی محل میں مجلس میں تجھے چاہنے والے، تیری آل سے محبت رکھنے والے جب تجھ پر اور تیری آل پر درود بھیجتے ہیں، اس کا ثواب اتنا بلند ہے کہ اتنی طاقت کے باوجود مجھ سے شمار نہیں ہوتا۔ محمد وآل محمد۔ اور دوسری چیز فرمایا شب جمعہ کے حوالے سے، آج جو ہے وہ تھوڑا تقریر کروں گا شب جمعہ کے حوالے سے، اسی مناسبت سے دوسری چیز دوسری چیز فرمایا جسے اتنی طاقت کے باوجود، اتنی بڑی طاقت کے باوجود فرمایا میں شمار نہیں کر سکتا، وہ ہے فضائل علی ابن ابی طالب۔ فضائل علی ابن ابی طالب، آپ کے بھائی علی کو اللہ کی ذات نے وہ فضائل عطا فرمائے ہیں کہ اتنی طاقت کے باوجود جب میں گننا چاہتا بھی ہوں تو ان فضائل کے 10 حصوں میں سے ایک حصے کا 10واں حصہ مجھ سے شمار نہیں ہو سکتا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ نے بلند کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، والذین اوتوا العلم درجات، اور فرمایا وہ ہستیاں جنہیں علم سے نوازا گیا ان کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہیں۔ وہ ہستیاں جنہیں علم سے نوازا گیا ان کے درجات خدا کے ہاں بلند ہیں، جتنا ان کا علم بلند ہے اتنا ان کے درجات بلند ہیں۔ اور آج شب جمعہ ہے، اس شب جمعہ میں میں کوشش کروں گا کہ اس ہستی کے فضائل پڑھے جائیں جسے اللہ نے علم عطا کیا، اور اتنا علم عطا کیا کہ پیغمبر کو کہنا پڑا یا فاطمہ انت عالمۃ غیر معلمۃ، اے بطول تجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ اس کائنات میں پوری خواتین کو تو نے علم دیا تو ہے، کسی سے تو نے علم لیا نہیں۔ سبحان اللہ، تطہیر پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے بطول تو عالمہ غیر معلمہ ہے، ایسی عالمہ ہے جس نے اس کائنات میں خواتین کو درس دیا تو ہے، قرآن پڑھایا تو ہے، تفسیر بتائی تو ہے، حدیث بیان تو کی ہے، اللہ کی توحید بیان تو کی ہے۔ اس مکہ و مدینہ میں، مدینہ کے اندر خواتین کو تو نے موحد بنایا ہے، لیکن تو نے علم سیکھا کسی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دربار سے تجھے اتنا علم عطا ہوا ہے، اللہ نے تجھے اتنا علم عطا کیا ہے کہ تیرے شوہر علی کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی عالم ہے تو اے بطول وہ تو ہے۔ اور اس سیدہ کی عظمت کے حوالے سے شب جمعہ ہے اور اس شب میں ذکر ہوتا ہے حدیث قصہ کا، اور میں آج جو ہے وہ حدیثیں بیان کروں گا جو حدیث سیدہ سے روایت ہے۔ ہاں سیدہ سے روایت ہے اور شب جمعہ ذکر ہے بطول کا۔ جیسے آپ حدیث قصہ شروع کرتے ہیں نا، پہلے اس حدیث قصہ میں جس کا تذکرہ پہلے لفظ سے ہوتا ہے وہ ہے سیدہ کا۔ کیا کہتے ہیں؟ ان الفاطمہ سلام اللہ علیہا، یعنی ہر شب جمعہ ہر مومن اپنے گھر کو زینت دیتا ہے،
ہر چاہنے والا امام بارگاہ کو زینت دیتا ہے. ہر نمازی مغرب و عشاء کی نماز کے بعد زینت دیتا ہے بطول کے نام سے ذکر پنجتن کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور عظمت سجدہ پہ کم از کم 5 آیتیں اور 5 حدیثیں انشاءاللہ آپ کچھ لے کے جائیں. 5 آیتیں اور 5 حدیثیں عظمت سجدہ پہ. سجدہ کی عظمت دیکھنی ہے تو دیکھ کتنا بڑی عظمت کی مالک ہے بطول. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دیکھ عظمت کتنی بڑی ہے سجدہ کی کہ سورہ انا انزلنا فرمایا ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے انسان تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کی عظمت منزلت کیا ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے, انسان کی قوت میں طاقت نہیں ہے, انسان کے ذہن میں سما نہیں سکتا کہ لیلۃ القدر کی عظمت کتنی بلند ہے. جب پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے بولا کیا ہے لیلۃ القدر کی تفسیر, کہ جس لیلۃ القدر کی قوت ہے معرفت, حقیقت معرفت انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ فرمایا ہے جنتی فاطمہ لیلۃ القدر کا مصداق میری جدہ زہرا ہے. سبحان اللہ. برائے خوشبو دیے بی بی پاک بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ. کہ جس کی معرفت انہیں معرفت, جس کی حقیقت انسان درک نہیں کر سکتا. دوسری آیت وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب ہم تجھے عند قریب وہ چیز عطا کریں گے, ہم تجھے عند قریب وہ شے دینے والے ہیں. فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تفسیریں اٹھائے دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے اللہ کا حبیب راضی ہوا ہے. تمام مورخین مفسرین نے بیان فرمایا یہ فاطمہ الزہرا جب اللہ نے نبی کو بطول کا نور عطا فرمایا تب اللہ کا حبیب اللہ سے راضی ہوتا ہوا نظر آیا. نعرہ حیدری. اور پھر ایسے محمد والے محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فترضیٰ. میرے حبیب تو ہم سے راضی ہو جائے گا. ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اور اللہ کا حبیب راضی ہے خدا سے, ہاں پھر بطول کے ذریعے اور راضی ہے. یہ مقام مصطفیٰ ہے, یہ مقام مصطفیٰ ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء علیہ السلام کی کوشش کہ خدا راضی ہو جائے. آدم محنت کرتے رہے اللہ کی رضا کی خاطر, حضرت نوح علیہ السلام محنت کرتے رہے خدا کو راضی کرنے کے لیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوشش کہ اللہ راضی ہو جائے, مکے والوں کی کوشش کہ اللہ راضی ہو جائے, مدینے والوں کی کوشش کہ اللہ راضی ہو جائے. 1,00,000 ایک کم جو 20,000 نبیوں کی زندگی کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ ہم سے خدا راضی ہو جائے. اور مقام مصطفیٰ یہ ہے, خدا فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اور پھر مقام بطول کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ ہے. تمام انبیاء کی کوشش ہم سے خدا راضی ہو, اور مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے اے میرے حبیب تو مجھ سے راضی ہو جا. اور مقام سیدہ یہ ہے, پیغمبر فرماتے ہیں الفاطمہ تو مزہ تو منی ومن اللہ فقد ارضانی. فاطمہ
اور انا اعطینا کل کوثر. تیسری آیت آپ سماعت فرما رہے ہیں، گنتے جانا. اے میرے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی. کوثر اولاد کثیر ہم نے تجھے عطا کی ہے. تاریخیں اٹھائیں، تفسیریں پڑھیں. پیغمبر اسلام بیت اللہ میں موجود ہے، خانہ کعبہ میں. ایک شخص ایاس بن وائل، پیغمبر کو اس نے ابتر عطا نہ دیا، یعنی بے اولاد، مقتول نسل، جس کی اولاد کے بڑھنے کا کوئی سلسلہ نسب نہ ہو. پیغمبر کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، دونوں اس دنیا سے چل بسے. لوگ پیغمبر کو ابتر کہنے لگے، یعنی بے اولاد، مقتول نسل. مشرکین مکہ خوش ہونے لگے کہ اس کی تو اولاد ہے ہی نہیں، جب تک یہ ہے یہ اسلام کا دعویٰ کرتا رہے گا، اس کے بعد اس کا مقصد ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کی اولاد ہی نہیں ہے. جب ابتر کہنے لگے اور پیغمبر تک یہ جملے پہنچے اور پیغمبر کو تکلیف ہوئی، اس وقت جبرائیل امین سورہ کوثر لے کے آئے پیغمبر کی تسلی اور تشفی کے لیے. انا اعطینا کل کوثر. اے میرے حبیب ان قریب ہم تجھے فاطمہ عطا کرنے والے ہیں، اور وہ فاطمہ کے ذریعے اللہ کی ذات تجھے اولاد کثیر عطا کرے گی. اے میرے حبیب اللہ کا وعدہ ہے تجھے ابتر کہنے والے ابتر ہو کے مریں گے، تیری اولاد قیامت تک زندہ رہے گی. نعرہ حیدری، آواز بلند کر صلوات. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے جو آج بھی چیلنج ہے منکرین قرآن کے لیے. یہ قرآن نے جن کو ابتر کہا آج اس کی اولاد کا نام و نشان نہیں ہے، اور قرآن نے جسے کوثر کہا اس کی اولاد دھرتی کے کونے کونے پہ موجود ہے، بلکہ اس کے مہدی کے صدقے میں یہ دنیا باقی ہے. بلندر صلوات پڑھ لیں. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. چوتھی آیت آپ سماعت فرما رہے ہیں جو عصمت بطول کو بیان کر رہی ہے. قل لا اسألكم علیہ اجرا. اے میرے حبیب نے کہہ دو کہ میرا کوئی اور اجر رسالت نہیں ہے. اجر رسالت جو تم دینے آئے ہو سونے چاندی کی شکل میں، یہ میرا اجر رسالت نہیں ہے. الا المودۃ فی القربى. میرا اجر رسالت ہے میرے قربا کے ساتھ مودت رکھو. توجہ میرے ساتھ، میرے قربا کے ساتھ. قربا عربی حوالے سے کوئی بھی کتاب اٹھائیں، قربا واحد مؤنث کا صیغہ ہے. واحد مؤنث اس میں تفضیل ہے. اس کا مردوں کے لیے آتا ہے اقرب. اقرب وہ مرد جو پیغمبر کے زیادہ قریب ہے. قربا وہ خاتون جو پیغمبر کے زیادہ قریب ہے. اصغر یعنی چھوٹا مرد، صغرا یعنی چھوٹی عورت. ایسے ہے نا، اکبر یعنی بڑا مرد، ہاں کبرا یعنی بڑی عورت. ہاں تو فرمایا اقرب نہیں کہا قرآن نے یہاں پہ کہ اے میرے حبیب نے کہو کہ میرا اجر رسالت یہ ہے جو میرے قریب مرد ہے اس سے محبت رکھو. نہیں، اجر رسالت یہ ہے کہ اس خاتون کے ساتھ محبت رکھو جو سب سے زیادہ میرے قریب ہے. تفسیریں اٹھائے، تفسیر اپنی ہو یا غیر کی، دیکھیں کہ وہ کون سی خاتون ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے پیغمبر کے. سب نے لکھا یا فاطمہ الزہرا، نبی کی بیٹی فاطمہ جو پیغمبر کے زیادہ قریب ہے اور جس کی مودت رکھنا واجب ہے. نعرہ حیدری. اور اس میں بھی راز ہے. کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. قرآن کا کوئی لفظ حکمت سے خالی
اگر خدا چاہتا کہہ دیتا اکبر اقرب، اس مرد سے مودت رکھو جو پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب ہے. فرمایا قربا، اس خاتون سے مودت رکھو جو پیغمبر کے زیادہ قریب ہے. مفسرین نے لکھا بہترین نقطہ یہاں پہ، کیوں قرآن نے یہاں پہ قربا سیدہ کے حوالے سے کہا کہ اس خاتون سے مودت رکھو جو پیغمبر کے زیادہ قریب ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خدا جانتا ہے بعد میں لوگ آ کے اختلاف کریں گے، یہ آل ہے یہ آل نہیں ہے، اس کا تعلق آل سے جڑتا ہے، اس کا تعلق آل سے نہیں جڑتا. اس کے لیے اللہ نے بیان کر دیا کہ ہر وہ شخص جس میں اختلاف ہو جائے اے اس کا تعلق آل سے ہے یا نہیں ہے تو دیکھتے جانا. جس کا رشتہ بطول کے ذریعے پیغمبر سے ملے وہ آل ہے، جس کا رشتہ بطول کے ذریعے پیغمبر سے نہ ملے اسے جو کچھ بنانا چاہو بنا سکتے ہو لیکن آل نہیں بنا. ہاں آج بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں نا، بابا یہ آل میں سے ہے یہ آل میں سے نہیں ہے، اس کا رشتہ پیغمبر سے جڑتا ہے اس کا نہیں جڑتا. فرمایا وہ آل ہے جس کا رشتہ بطول کے ذریعے، وہ واجب المودت ہے، وہ واجب الصلوات ہے، اس پر درود بھیجنا ضروری ہے. کس پہ؟ جس کا رشتہ بطول کے ذریعے پیغمبر سے جڑے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرج البحرین یلتقیان، ذرا اس کی تفسیر بھی اٹھائیں. 5ویں آیت آپ سماعت فرما رہے ہیں. عصمت بطول پہ دنیا کہتی ہے ہمیں ان کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا. میں کہتا ہوں عداوت اور بغض کی آنکھیں ہٹا، اینک ہٹا، دیکھ قرآن کی ہر آیت ان کا قصیدہ بنی ہوئی ہے. مرج البحرین یلتقیان، دو دریا آپس میں مل رہے ہیں. آج کل آپ دیکھتے ہیں نا ٹی وی پہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے، پھر ادھر سے نیلا دریا ہے، ادھر سے سبز قسم کا دریا ہے، پھر دونوں کا پانی آپس میں ملا دیتے ہیں. پھر یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ بھی یہ دریا مراد ہے اس سے نہیں. میرے دوست مرج البحرین یلتقیان، دو دریا آپس میں مل رہے ہیں. پیغمبر سے جب ان کی تفسیر پوچھی گئی، یا رسول اللہ مل مراد من البحرین، ان دو دریاؤں سے کیا مراد ہے جو دو دریا آپس میں ملتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا ان دو دریاؤں سے مراد ایک ولایت و امامت کا دریا علی ہے، دوسرا عصمت و طہارت کا دریا بطول ہے. اور یہ فخر اس جوڑے کو اللہ نے بخشا ہے، یہ سعادت، یہ فضیلت، یہ عظمت فقط اس جوڑے کو ہے جو مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر تا قیام قیامت تک اللہ نے سوائے علی و بطول کے کوئی اور جوڑا ایسا نہیں بنایا جس میں بیوی بھی معصوم ہو اور شوہر بھی معصوم ہو. فقط علی و بطول کا جوڑا آدم سے لے کر قیامت تک واحد ایسا جوڑا ہے جس میں زوجہ بھی معصوم ہے اور شوہر بھی معصوم. پنجتنے پاک بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شوہر بھی معصوم اور زوجہ بھی معصومہ.
حتیٰ کہ یہ فضیلت سردار انبیاء کو بھی نہ حاصل ہوئی. خود تو معصوم ہے لیکن بیوی کوئی معصومہ نہیں ملی، آدم سے لے کر خاتم تک. وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ذرا اس آیت کی تفسیر اٹھا اور نساءنا کا ترجمہ کر. اے میرے حبیب نے کہو کل تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آؤں گا. تم اپنے جیسے لے آؤ، میں اپنے جیسے لے آؤں گا. تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آؤں گا. لفظ نساء کے 3 ترجمے ہیں. نساء کہتے ہیں عورت کو، ترجمے اس کے 3 ہیں. اگر یہ نساء باپ کے مقابلے میں آئے تو بیٹی کو بولا جاتا ہے. اگر یہی لفظ نساء شوہر کے مقابلے میں آئے تو زوجہ کو بولا جاتا ہے. اگر یہی لفظ نساء بیٹے کے مقابلے میں آئے تو ماں کو بولا جاتا ہے. لفظ نساء واحد لیکن 3 ترجمے ادا کرتا ہے. باپ کے مقابلے میں آئے بیٹی کو بولا جاتا ہے، شوہر کے مقابلے میں آئے زوجہ کو بولا جاتا ہے، ماں بیٹوں کے مقابلے میں آئے ماں کو بولا جاتا ہے. عظمت سیدہ پہ قربان جاؤ. جب معصوم سے پوچھا گیا یہاں پہ نساء سے مراد کیا ہے، نساء کی تفسیر کون ہے، فرمایا ہے جدت فاطمہ الزہرا. نساء کی تفسیر ہماری جدہ زہرا ہے جو مصطفیٰ کی بیٹی بن کے چلی، مرتضیٰ کی بیوی بن کے چلی اور حسنین کی ماں بن کے. یہ ہے عظمت بطول. کئی آیتیں ہیں پڑھ قرآن. قرآن نے کیسے دقیق قصیدے پڑھے ہیں سیدہ کے. اور اگر حدیث کی منزلت میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حدیث قصہ کے جملے یا رب ومن تحت القصہ. جب بندن جمع ہوئے نا زمین کے اوپر، اللہ نے آسمان پہ فرشتوں کو جمع کیا اور ان کو تعارف کرانا چاہا اور کہا کہ اے فرشتوں، زمین کا فرش میں نے ان کے صدقے بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ میں نے ان کے صدقے بنایا ہے، سمندر میں نے ان کے صدقے میں خلق کیے ہیں، سمندروں میں پانی میں نے ان کے صدقے میں خلق کیے ہیں. جو کچھ اس کائنات میں بنا ہے وہ ان کے صدقے میں بنا ہے جو چادر کے نیچے ہیں. اس وقت جناب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، خدایا تعارف کرا دے چادر کے نیچے ہیں کون، چادر کے نیچے کون ہیں. تو خدا نے کیسے تعارف کرایا؟ حدیث قصہ کے لفظ ہے. جب جبرائیل نے پوچھا خدایا تعارف کرا یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو اس وقت آواز قدرت آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا مصطفیٰ ہے، فاطمہ کے شوہر مرتضیٰ ہے، فاطمہ کے بیٹے حسنین ہیں. رائے خوشبو دیے پینتنے پاک بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں اور چیز کا سہارا لینا چاہوں گا. محفل میں جب بھی بیٹھے ہوں 5-7 افراد اور کوئی بندہ آ جائے اور وہاں پہ تعارف کرانا پڑے تو اس تعارف کس کے ذریعے ہوگا؟ گھر کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں 5 نفر 7 نفر اور باہر سے کوئی بندہ آیا اور اس نے پوچھا یہ کون ہے، تو تعارف کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ ہمیشہ بڑی شخصیت کے ذریعے. ایسا ہے نا، باپ کے ذریعے ہوتا ہے، دادا موجود ہے تو اس کے ذریعے. یعنی جو گھر کی بڑی شخصیت ہے، فطرت ہے انسانی کہ جب بھی تعارف کرایا جائے ہمیشہ بڑی شخصیت کے ذریعے کرایا جاتا ہے. تو یہاں پر چاہیے تو یہ تھا کہ خدا کہتا کہ چادر کے نیچے مصطفیٰ ہے، لیکن نہیں، خدا نے جب مصطفیٰ مرتضیٰ پہ تعارف کرانا چاہا تو سیدہ بطول کے ذریعے کرایا. کنت کنزا مخفیا، حدیث قدسی ہے میرے حبیب، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا.
فأحببت أن أعرف، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا مصطفیٰ، میں نے اپنی پہچان کے لیے اے مصطفیٰ تجھے خلق کیا. یعنی اللہ کی پہچان ہوئی مصطفیٰ کے ذریعے، توحید پہچانی گئی مصطفیٰ کے ذریعے. خدا نے جب اپنا تعارف مخلوق کو کرانا چاہا تو مصطفیٰ کو خلق کر کے اللہ نے دنیا کو اپنا تعارف کرایا. جب اسی مصطفیٰ کے تعارف کی باری آئی تو اللہ نے سیدنا بدیل کے ذریعے مصطفیٰ کا تعارف کرایا. خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. لولا کا لما خلقت الافلاک. دوسری حدیث سماعت فرمائیں. لولا کا، اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو زمین و آسمان خلق نہ کرتا. حدیث قدسی. ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتا میں تجھے خلق نہ کرتا. ولولا فاطمۃ لما خلقتکما، اے میرے حبیب اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں اللہ نہ تجھے بناتا نہ علی کو بناتا. ساری کائنات تیرے صدقے میں بنی ہے اور علی اور تجھے بنانے کا مقصد بطول کو خلق کرنا. عظمت بطول ہے. یا فاطمہ انت سیدۃ نساء العالمین فی الجنہ. تیسری حدیث سماعت فرمائے. چوتھی، اے فاطمہ تو جنت میں عالمین کے عورتوں کی سردار ہے. اے فاطمہ تو جنت میں، لفظ تو رہے، اے فاطمہ تو جنت میں عالمین کے عورتوں کی سردار ہے. ترجمہ کرو اس کا. اما ہوا جنت میں جائے سرداری بطول کی، ایسے ہے نا. فاطمہ تو عالمین کے عورتوں کی سردار ہے جنت میں. اما ہوا جنت میں جائے سرداری بطول کی. جناب آسیہ جنت میں جائے سرداری بطول کی. جناب مریم سلام اللہ علیہا معصومہ بی بی ہے، جنت میں جائے گی سرداری بطول کی ہے. فاطمہ کی سکی ماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جنت میں جائے گی سرداری بطول کی ہوگی. جسے جنت بھیجنا چاہو بھیجنا، لیکن یہ طے ہے جو بھی خاتون جنت میں جائے گی وہ ریت بن کے رہے گی سرداری بطول کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا فاطمہ انت صدیقۃ الکبریٰ، اے فاطمہ تو اللہ کی سچی کنیز ہے. صدیقۃ الکبریٰ، اللہ کی سچی کنیز. اور تاریخ گواہ ہے صدیقہ یعنی سچی بی بی، صادقہ یعنی سچی بی بی. صادقہ بھی سچی بی بی اور صدیقہ بھی سچی بی بی. لیکن المنجد والوں نے بڑا فرق لکھا ہے. کہا دنیا کی عورتیں جو ہیں وہ صادقہ ہے، بطول صدیقہ ہے. دنیا کی عورتیں صادقہ ہیں، سچی ہیں، صادقہ ہیں، لیکن بطول صدیقہ ہے. کیوں کہا صدیقہ اسے کہتے ہیں؟ صادقہ وہ کہلاتی ہے کہ پہلے ایک واقعہ ہو جائے اور وہ خاتون اس واقعے کو نقل کر رہی ہو اور اس کی بات واقعے کے مطابق ہو، اسے کہتے ہیں صادقہ. ایسے ہے نا میرے دوست، پہلے ایک واقعہ رونما ہو اور بعد میں کوئی خاتون اس واقعے کی عکاسی کر رہی ہو، اسے بیان کر رہی ہو کہ کچھ دن پہلے ایسی بات ہوئی ہے، ایسے واقعہ رونما ہوا ہے. اسے کہتے ہیں صادقہ. یعنی ہر عورت صادقہ سچی بننے کے لیے واقعے کے محتاج ہوتی ہے کہ پہلے واقعہ ہو اور اس کی بات واقعے کے مطابق ہو، وہ سچی بنے گی.
بلکہ واقعہ اس کا محتاج ہوتا ہے، جیسے کہتے ویسے ہو جائے۔ دیکھیں میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ اس حدیث کا سہارا لوں گا۔ سیدہ کے پاس آئے حسنین عید کے دن، اور عید سے پہلے کہا اماں کل عید ہے، ہمارے لباس نہیں ہے۔ بطول نے کیا فرمایا؟ لباسکما عند خیاطکما، اے میرے بیٹے تمہارے کپڑے تمہارے درزی کے پاس ہیں۔ میرا سوال ہے، آیا سیدہ نے کپڑے لے کر درزی کو دیے تھے؟ نہیں میرے دوست، فرمایا لباس، یہ صدیقہ کا معنی کر رہا ہوں، لباسکما عند خیاطکما، ادھر سے سیدہ نے لفظ نکالے کہ تمہارے کپڑے تمہارے درزی کے پاس ہیں۔ وہاں سے آواز آئی خالق کی، جبرائیل جو جنت سے دو جوڑے اٹھاؤ، در زہرا میں چلے جاؤ، دستک دینا۔ اندر سے آواز آئے گی، کون؟ نہیں کہنا جبرائیل ہو، نہیں کہنا فرشتہ ہو، بلکہ کہنا انا خیاط الحسنین، حسنین کا درزی ہو، جوڑے لے لو، کیونکہ بطول نے کہہ دیا ہے درزی کے پاس۔ لما سمیت الزہراء الفاطمہ، جب معصوم سے پوچھا گیا مولا سیدہ زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمایا فاطمہ کا معنی ہے آزاد کرانے والی، اور میری جدہ زہرا کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں لأنها فاطمت شیعتها من النار وشیعت ذریتها من النار، میری جدہ زہرا کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ فاطمہ ہے آزاد کرانے والی، اور میری جدہ زہرا اپنے شیعوں کو اور اپنے بیٹے حسین کے شیعوں کو، عزاداروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا چکی ہے، اس وجہ سے فاطمہ ہے۔ اور سیدہ کی سجدہ شکر کی دعا یہ ہے اللہم اغفر لشیعتی، سجدہ شکر جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو اس کا ایک طریقہ یہ ہے سجدہ شکر میں چلے جاؤ اور دعا مانگو، اللہ رد نہیں کرتا۔ مورخین نے لکھا جب بھی بطول نے نماز کے بعد سجدہ شکر کیا ہے دعا یہی مانگی ہے اللہم اغفر لشیعتی، اے اللہ میرے شیعوں کو معاف کر دے، وشیعت ذریتی، اے خدایا میرے حسین کے شیعوں کو معاف کر دے۔ جہاں بطول شفاعت کرتی ہوئی نظر آئے وہاں پر اللہ کی ذات بطول کی شفاعت کو قبول کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب ایک حدیث سے، اور یہ حدیث میں نے شب جمعہ ہے، میں نے پہلے کہا ہے ضرور پڑھنی تھی، ان الفاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ حدیث بھی سیدہ بطول سے ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 83 صفحہ نمبر 55 کے اندر یہ حدیث درج ہے بہار الانوار میں، کہ یہ خود اس حدیث کی راویہ جو ہے سیدہ بطول سلام اللہ علیہا ہے۔ فرمایا بطول اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بطول شفاعت فرمائیں گی سوائے ان لوگوں کے جو ابھی بیان کر رہا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں انہا سألت اباہا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے، شب جمعہ ہے، آپ کے ذریعے کسی تک پیغام پہنچ جائے تاکہ ثواب اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ جہاں پر باقی حدیثیں سنتے ہیں سجدہ کے حوالے سے تو اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ حسینی عزادارو، بی بی نے سوال کیا اپنے بابا مصطفیٰ سے، مال من تہامنا بالصلاۃ من الرجال والنساء، بابا ارشاد فرمائیں کوئی مرد یا عورت
اپنی نماز میں سستی کرے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تہاونا مانا سستی کرنا، تارا کا مانا چھوڑ دینا۔ آپ سب بزرگ ہیں، میرے سے بہتر جانتے ہیں، کوئی مرد اپنی نماز میں سستی کرتا ہے، سستی یعنی اپنی مرضی کے مطابق پڑھتا ہے۔ صبح کا سورج نکلنے لگا، اب صبح کی نماز پڑھ رہا ہے، رات کے 11 بجے ظہر مغربین پڑھ رہا ہے، شام کو سورج غروب ہونے لگا، اب ظہر عصر سے یاد آ گئی۔ سستی اپنی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں۔ کوئی مرد یا عورت اپنی نماز میں سستی کرے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ نماز جس طرح مردوں پر واجب ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے۔ جس طرح اگر مرد نماز کو نہ پڑھے یا سستی کر دے اس کے لیے سزا ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سزا ہے۔ فرمایا کوئی مرد یا عورت اپنی نماز میں سستی کرتا ہے، ابتلاء اللہ ب15 خصال، اللہ اسے 15 قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ 6 فی الدنیا، 6 اس دنیا میں، 3 عند الموت، 3 مرنے کے وقت، 3 فی القبر، 3 عذاب قبر میں، 3 فی یوم القیامہ، 3 عذاب قیامت کے دن۔ مل کر صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ مداح اہل بیت بھی تشریف لا چکے ہیں، اور شب جمعہ حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کو لازمی سنانا ہے۔ میں نے ابتدا سے وعدہ کیا ہے آپ سے، وہ انسان جو اپنی نماز میں سستی کرے، 15 عذاب 6 دنیا میں۔ کون سے؟ یرفع اللہ البرکۃ من رزقہ، جو بندہ مرد یا عورت اپنی نماز میں سستی کرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کی ذات اس کے رزق سے برکت ختم کر دیتی ہے۔ جتنا کمائے گا پوری ہوگی، بچت نہیں ہوگی۔ یرفع اللہ البرکۃ من عمر، دوسرا عذاب، اللہ کی ذات ایسے شخص کی زندگی سے برکت ختم کر دیتی ہے، جیتا تو ہے زندگی میں سکون نہیں ہے، بے سکونیاں۔ الثالث، تیسرا عذاب، یمحو اللہ سماع الصالحین عن وجہ، مرد یا عورت جو نماز میں سستی کرے، ایسے لوگوں کے چہروں سے نیک لوگوں کی نشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کل یعمل لا یؤجر علیہ، چوتھا عذاب، نماز میں سستی کرنے والا مرد یا عورت جتنی نیکیاں کر کے لائے کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ نماز قبول تو باقی عمل قبول۔ پانچواں عذاب، لا یرتفع دعاءہ الی السماء، اس کی دعا آسمان کی طرف نہیں اٹھتی، دعا مانگتا ہے لیکن اللہ قبول لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین۔ پھر جب دعا قبول نہیں ہوتی نا پریشان بندہ، پھر جاتا ہے نیک لوگوں کے پاس، نمازیوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس جو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، کہتا ہے یار میرے لیے دعا کرو، میری مشکل حل ہو جائے۔ نمازی، نیک لوگ، ذکر محمد و آل محمد کرنے والے مومنین متقین اس کے لیے دعا کریں گے، لیکن ان کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ 3 عذاب جو مرنے کے وقت آئیں گے، انہ یموت ذلیلا، کتاب کا حوالہ میں نے بہار کا دیا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والا مرد یا عورت ذلت کی موت مرتا ہے۔ انہ یموت عطشانا، نماز میں سستی کرنے والا انسان پیاسا مرتا ہے۔ انہ یموت جائعا، تیسرا عذاب، نماز میں سستی کرنے والا انسان بھوکا مرتا ہے۔ اما اللواتی فی القبر، وہ 3 عذاب جو قبر میں آئیں گے، پہلا تکون الظلمۃ فی قبر، جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کی قبر میں کبھی روشنی نہیں، ہمیشہ اندھیرا رہے گا۔ دوسرا عذاب
تُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا، جب نماز میں سستی کرنے والے انسان کو قبر میں لٹا کے قبر بند کر کے رشتہ دار گھر چلے جائیں گے، اتنا دبائے گی، اتنا سخت عذاب ہوگا کہ دائیں کی پسلیاں بائیں اور بائیں کی پسلیاں دائیں۔ ان اللہ یوکل، جلدی عرض کر رہا ہوں، ان اللہ یوکل ملکن، اللہ ایک فرشتہ معین کرے گا قبر میں، ان یزعجہ، جس کے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا جلتا ہوا تازیانہ ہوگا، ہر نماز کے وقت دن اور رات میں 5 دفعہ اس نماز کے نماز میں سستی کرنے والے انسان کے سر میں جلتا ہوا آگ کا وہ تازیانہ اس کے سر پہ فرشتہ مار کے کہے گا، اذان آتی تھی حی علی الصلاۃ، اللہ کے حکم کو تو کچھ نہیں سمجھتا تھا، دنیاوی کاموں میں لگا رہتا تھا، اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھتا تھا، اللہ کی مرضی کے مطابق اول وقت میں ادا نہیں کرتا تھا۔ اما اللواتی فی یوم القیامہ، وہ 3 عذاب جو قیامت کے دن آئیں گے، پہلا عذاب یحاسب علیہ حسابا شدیدا، حساب سختی سے لیا جائے گا۔ دوسرا عذاب ان اللہ یوکل ملکا ان یستصحبہ علی وجہہ، آپ کو نیند بھی آ رہی ہے اور میری تقریر بھی ختم ہو رہی ہے، خدا کی ذات ہے، پہلے تو آپ نعرے لگا رہے تھے، ابھی نہیں لگائیں گے لیکن سنتے رہیں۔ مہربانی، اللہ کی ذات ایک فرشتہ معین کرے گی جو اس نماز میں سستی کرنے والے کو منہ کے بل گھسیٹے گا میدان محشر، والناس ينظرون الیہ، اور پوری مخلوقات خدا اسے گھسیٹتے ہوئے دیکھ رہی ہوگی۔ تیسرا عذاب، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا ان یدخلوہ فی الجنہ، فی النار، اسے جہنم میں داخل کر دو۔ جب فرشتے جہنم میں ڈالنے لگیں گے، سوال کرے گا کیوں جہنم میں ڈال رہے ہو، میرا کیا جرم ہے، میرا کیا گناہ ہے؟ فرشتے جواب دیں گے نماز کا کوئی معاملہ ہے تیرا خدا کے ساتھ ہے، اس سزا میں تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ چیخ کے کہے گا میں تو نماز پڑھتا تھا، پھر مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہے ہو؟ آواز قدرت آئے گی فرشتوں اسے پڑھ کے سنا دو 30ویں پارے کی آیت، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم میں جائیں گے وہ نمازی جو اپنی نماز میں سستی کیا کرتے ہیں۔ میرے دوست، نماز صرف حسینی کی قبول ہے، ہاں کسی اور کی قبول ہے؟ تیری نماز قبول ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جیسے اہل بیت نے کہا پڑھ کے جا۔ لوگ کہتے ہیں نا مولانا نماز پڑھتے ہمیں کئی کئی خیالات آتے ہیں، کیا کریں چھوڑ دے نماز؟ نہیں میرے دوست، نماز نہیں چھوڑنی، تیرا کام ہے نماز کو اول وقت میں پڑھ کے جا، ولایت علی کا کام ہے تیری نماز کو قبول کرا لے۔ کسی کی نمازیں قبول نہیں ہیں، فقط اس کی نمازیں قبول ہیں جن کی نمازوں پہ ولایت علی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ سورہ صافات کی آیت جا کے دیکھ لینا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کچھ نمازی ہوں گے، روزہ دار ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، جنت میں داخل ہونا چاہیں گے، آواز قدرت آئے گی، انہیں لوگوں ان سے سوال کرنا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ بِوِلَایَتِ عَلِی بْنِ أَبِی طالب، فرشتے نمازیں منہ پہ مار کے کہیں گے یہ بے جان لوگ ہیں، نمازیں کو لائے کہاں پہ لائے، ولا پنجتن کی۔ دنیا نمازیں پڑھے نہ پڑھے،
یا تو نماز ادا کیا کر، اس نماز پہ حسین نے سر دیا ہے، اس نماز پہ زہرا زادیوں نے چادر دی ہے۔ تاریخ گواہ ہے اسی نماز کو بچانے کے لیے حسین مدینے سے کربلا چلے تھے۔ روایت کہتی ہے جب میرے مولا نے الوداع کیا نانا کو، ماں زہرا کی لاحت کو، حسن بھائی کی لاحت کو الوداع کرنے کے بعد تیار ہوئے حسین، اب چاہتے ہیں چلیں کربلا کی طرف، اور گئے، جا کے سلام کیا ماں سلمہ کا، کہا اے اماں ام سلمہ میرا سلام ہو۔ جناب ام سلمہ نے سلام کا جواب دیا، عرض کیا اماں سلمہ میں کربلا جانا چاہتا ہوں، میں نے سفر کا ارادہ کیا ہے۔ رو کر فرمایا میرا بیٹا حسین جہاں جی چاہے چلے جانا، کربلا نہ جانا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ میرے بیٹے حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں مار دیا جائے گا۔ اداکاران حسین میرے مولا بیٹھے اور دے کر فرما ام سلمہ یہ میرا وعدہ طفلی ہے، میں نے نبھانا ہے، میں نے کربلا ضرور جانا ہے۔ اب روایت کہتی ہے میرے مولا مٹی میں بیٹھے جناب ام سلمہ کے ساتھ اور کہنے لگے اے اماں ام سلمہ اگر چاہے تو حسین تجھے کربلا کا منظر دکھائے۔ علماء نے لکھا حسین نے اپنی 2 انگلیاں بلند کی، جناب ام سلمہ نے
اور رسول کے چہرے پہ خاک ہے، مجھے کہاں سلوا، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین مارا گیا، آؤ مجھے حسین کا پرسا دو۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين